میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوس اور دکھ اور کرب کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کل سے جب سے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے بعد میری اپنی حالت بہت خراب ہوئی جی ابتدائی طور پر ویڈیو دیکھ کر جو تاثر ابھرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، پھر مشال کے پیج کی مختلف تصویریں مختلف لوگوں نے شیئر کی، جی ان کو دیکھو، یعنی دو الگ الگ کتب ہیں۔ جب آپ دونوں کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور ذرا گہرائی میں جاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ تھا کیا۔ جی اب تو جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا ہے اور تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ وہ بے گناہ تھا اور اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ جی اب اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک جذباتی ہو گیا ہے کہ معمولی باتوں پر لوگ اس طرح کے مقدس ترین قوانین کو اپنے چھوٹے اور انتہائی حقیر اور پست مقاصد کے لیے استعمال کر کے بے گناہوں کا خون بہائیں اور خود ہیرو بن بیٹھیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس المیہ کے پیچھے ہمارے گزشتہ 30-40 سالوں کا ریاستی اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے۔ اس رویے نے ہمیں اس طرح سے پروان چڑھایا ہے کہ جو لوگ ہمارے مفاد کے لیے کام کرتے ہوں وہ چاہے جتنا بھی بڑا جرم کریں ان کے جرم قابل معافی ٹھہرے اور ان کو ہم میدان دیں۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک جذباتی ہو گیا ہے کہ کہیں سے کوئی بات سنی فوری طور پر کود پڑے یہ دیکھے بغیر کہ کسی بے گناہ کا خون تو نہیں بہایا جا رہا، کسی بے گناہ کو اذیت تو نہیں ہو رہی۔ کل کے واقعے نے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کے اس گند کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بالکل واضح طور پر کلیئر کٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں توہین رسالت کے حوالے سے، نبی کریم کی حرمت اور احترام کے حوالے سے اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی توہین کرتا ہے تو وہ قتل کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمام کے تمام فقہاء اور تمام کے تمام مکاتب متفق ہیں۔ اسی بنیاد پر پاکستان میں قانون بھی بنایا گیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قانون کا استعمال ایک عام فرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یا ریاست کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ اگر آپ ایک عام فرد کے ہاتھ میں دے دیں گے اس قانون کو تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوگا، وہ جنگل بن جائے گا، اور جنگل بننے سے رسول پاک نے بھی روکا ہے اور تمام فقہاء نے بھی، جو بھی جس فقیہ کو، جس امام کو، جس خلیفہ کو، جس عالم کو مانتا ہو اس کے منابع اور اس کے ماخذ کی طرف دیکھیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسی حوالے سے مفتی نعیم صاحب سے بھی رائے لے لیں اور بریک سے جب واپس آئیں تو آپ دونوں علامہ حضرات، دونوں مفتی حضرات سے مزید بھی ڈسکشن اس پہ کریں۔ مفتی نعیم صاحب آپ اپنی رائے دیجئے گا انیشیل، اور اس کے بعد پھر ہم بریک پر جائیں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ سے میں یہاں سوال کرنا چاہوں گی۔ تمام علماء متفق ہیں کہ قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں علامہ صاحب؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جو تعلیمی ہمارے ادارے ہیں، تربیتی ادارے ہیں، ان تربیتی اداروں نے اپنا فریضہ نہیں نبھایا، نہ اہل مسجد نے نبھایا، نہ اہل مدرسہ نے نبھایا، نہ تعلیمی اداروں نے نبھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت ہمارا پورے کا پورا معاشرہ ایک آتش کے دہانے پہ کھڑا ہے کہ تھوڑی سی کوئی چنگاری اٹھے تو ایک دم دھماکہ ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں، پہلے مدارس کی بات ہوتی تھی، اب آپ نے یونیورسٹیز میں دیکھ لیا۔ پہلے مذہبی جماعتوں کی اور مذہبی گروپوں کی بات ہوتی تھی، اب آپ نے لبرل جو پارٹیاں ہیں ہمارے ہاں، سیکولر پارٹیاں ہیں، ان کے اندر بھی، ان کے جوانوں کے اندر بھی یہ جذبات دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہبی جنونیت ہے جس کو پروان چڑھاتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس مذہبی جنونیت نے نہ مدرسے کو چھوڑا، نہ مسجد کو چھوڑا، نہ امام بارگاہ کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے جدید تعلیمی اداروں کو چھوڑا ہے۔ علامہ صاحب، انفارچونیٹلی مجھے ایک چھوٹی سی لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی نعیم صاحب سے بھی اس کا سولوشن پوچھیں گے اور جبران ناصر سے بھی پوچھیں گے، جسٹ آفٹر شارٹ بریک۔